بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ چوتھا پارہ قرآن مجید کا اللہ کے فضل و توفیق سے اس کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ تیسرے پارے میں صدقہ پر زور دیا گیا تھا، صدقہ کی اہمیت بتلائی گئی تھی، تو اس چوتھے پارے کی ابتدا بھی اسی صدقہ کے مضمون سے ہو رہی ہے۔ البتہ یہاں پر اضافی چیز ایک یہ ذکر کر دی کہ اللہ کے راستے میں وہی چیز خرچ کرو، اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو یہ نہ دیکھو جی یہ ہلکی چیز ہے، یہ ردی چیز ہے جو سب سے کم لاگت اور کم قیمت والی ہے، یہ جو اور کسی کھاتے لگنے والی نہ ہو اسے اللہ کے راستے میں دے دینا، ایسا قطعاً نہ ہو، بلکہ آپ کے اس کلیکشن میں، آپ کے ان اثاثہ جات میں، آپ کے اس مال میں، آپ کے ذخیرہ میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کو، جب وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو تب آپ حقیقی نیکی تک پہنچ سکیں گے۔ نیکی کی جو روح ہے اسی وقت آپ اس کو حاصل کر سکیں گے جب آپ سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا حصول۔ جب یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں تو اس کے لیے قربانی بھی اسی درجے میں دینا پڑے گی، جو چیز آپ کو محبوب ہے اسی چیز کو ہی اللہ کے راستے میں قربان کیجیے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرات صحابہ کرام کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، یا رسول اللہ میرا جو فلاں باغ ہے میں وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو میں نیکی کے حصول کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ وہ باغ اپنا اللہ کے راستے میں قربان کر لوں۔ تو پہلا اصول تو یہاں پر یہ بتلایا۔ اس کے فوراً بعد بیت اللہ کی عظمت بیان کی۔ ہوا دراصل یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑا اور بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا تو یہودیوں کو پھر بھی پریشانی ہو گئی، باتیں کرنے لگے کہ جی کیسا نبی ہے جو افضل تھی عمارت، جو افضل عبادت گاہ تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو کم درجے کی تھی مفضول تھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تین باتیں ارشاد فرما کر بتلایا کہ بیت المقدس بے شک اللہ کا گھر ہے، بے شک وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، لیکن جو خانہ کعبہ ہے اس کی اولیت، اس کی افضلیت اس سے زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلی عمارت ہے، یہ پہلی وہ جگہ ہے جو بطور خاص عبادت گاہ کے طور پر بنی ہے، تو یہ پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں، فی آیات بینات، مقام ابراہیم ہے، اس میں زمزم ہے، اور اسی طرح یہاں پر حتیم ہے، یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ جو متصل چھوٹی دیوار نظر آتی ہے جو پوری بنا اور تعمیر نہ ہو سکی، یہ بھی بنیادی طور پر خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ تو اتنی عظمت والا گھر ہے، اور تیسری عظمت بیان کی کہ من دخلہ کان آمنا۔ اس گھر کی عظمت تو یہ ہے، اس گھر کی عظمت تو یہ ہے کہ جو بندہ اس گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن مل جاتا ہے۔ جتنا بڑا گناہگار ہو، قاتل ہو، اس پر حد جاری ہونی ہو، جب بیت اللہ میں آ جائے گا تو یہاں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حرم سے باہر جائے گا تو اس پر وہ معاملات سارے لاگو ہوں گے، ورنہ جب تک یہ حرم میں ہے، بیت اللہ میں ہے، خانہ کعبہ کے گرد ہے، اس پہ کچھ بھی باز پرس نہیں ہے، اس کو یہاں پر نہیں گرفتار کیا جائے گا، اس کو یہاں پر کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو اتنی عظمت والا گھر ہے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کی جو عظمت ہے وہ بیت المقدس سے کم ہے؟ اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں کا نفع کیا ہے؟ اللہ پر تم ایمان لاتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر مسلمانوں کی جو عظمت ہے اس کی وجہ بیان کر دی کہ تمہیں جو عظمت ملی ہے، تمہیں جو یہ بڑا مرتبہ اور مقام ملا ہے، اس کی بنیاد تمہارا اللہ پر ایمان لانا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ جو تبلیغ دین کا فریضہ ہے یہی انسان کو اونچا کر رہا ہے، یہی انسان کو عظمت دے رہا ہے۔ چنانچہ یہ امت
تب تک افضل رہے گی، تب تک یہ بہترین امت رہے گی جب ان شرائط کو پورا کرتی رہے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ یہ امت اگر اللہ کی ان تینوں شرائط کو پورا کرے گی تو تب تک یہ خیر امت رہے گی، ورنہ یہ خیر امت کا جو مرتبہ مقام ہے اس سے نیچے چلی جائے گی۔ تو تبلیغ کی عظمت اور اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا دین ظاہر ہے ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو غیر مسلم ہے انہیں ہم نے ایمان اور عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے، اور جو بے عمل مسلمان ہیں انہیں ہم نے اچھے عمل کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں سارے لوگ ہی محتاج ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ تو کوئی بھی دنیا میں معصوم نہیں ہے۔ انسان کے عمل میں کمزوری کوتاہی سبھی انسانوں میں رہتی ہے، ماں سوائے انبیاء کرام کے۔ تو مسلمانوں پر اس وقت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ بعض لوگ تبلیغ پر اعتراض کرتے ہیں، جی یہاں تبلیغ کیا کر رہے ہیں تبلیغ والے لوگ، ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، یہ باہر جائیں انگریزوں کو اور کافروں کو تبلیغ کرے۔ وہاں بھی الحمدللہ تبلیغ کرنے والے پہنچتے ہیں، اللہ کی توفیق سے پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی خاص طبقے کا، کسی خاص گروہ کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد سمجھتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث اس طرح کی مروی ہیں جس میں یہی کہا گیا ہے اگر تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی اللہ کو تمہاری عبادتوں کی بھی پرواہ نہیں ہوگی اور خدا تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو کافر کو جو دعوت دی جا رہی ہے، کافر کے پاس جو تبلیغ ہو رہی ہے، وہ دعوت، وہ تبلیغ ایمان اور عقیدے کی ہے۔ ہم مسلمان جو ایک دوسرے کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، مسلمان کو جو تبلیغ ہے وہ اچھے عمل کی ہے، اور اچھے عمل کی ہر زمانے میں ہر دور کے انسانوں کو بہرحال ضرورت رہی ہے۔ تو بہرحال امر بالمعروف کرنے سے، نہی عن المنکر کرنے سے مسلمانوں کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ اونچے ہوئے ہیں، یہ نسبت برقرار رہتی ہے۔ اگلی آیات میں مسلمانوں کو روکا گیا ہے کہ منافقین سے دوستی نہ کرو، کفار سے دوستی نہ کرو، وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں، تم سے حسد کرتے ہیں، تم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، ہر وقت تم سے دشمنی کرنے کے اور نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں، تمہیں مصیبتیں ملتی ہیں یہ خوش ہوتے ہیں، تمہیں خوشی ملتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان سے دوستی رکھے، مسلمان کافر سے دوستی نہ رکھے۔ بعض ہمارے غافل مسلمان یا دین سے جاہل مسلمان بڑی مثالیں دیتے ہیں، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق مدینہ کی۔ یاد رکھیے میثاق مدینہ ایک میثاق تھا، ایک معاہدہ تھا۔ کافر سے معاہدہ کرنے سے نہیں روکا گیا، کافر سے موالات سے، کافر کے ساتھ دوستی کرنے سے روکا گیا ہے۔ کافروں کے ساتھ معاہدے کرو، اپنی خارجہ پالیسی بے شک اس طرح کی بناؤ، کافروں سے تعلقات رہیں مگر کافروں سے دوستی نہیں کرنی۔ مومن کو چھوڑ کر کافر سے دوستی کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ قرآن کی کتنی آیات اس پر شاہد ہے۔ سورہ ممتحنہ کا آپ پس منظر دیکھ لیں تو کافر بہرحال کافر ہے، کافر کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان سے دوستی کرے، مسلمان کو چھوڑ کر کافر سے دوستی کرے گا تو یہ مسلمان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کا ضمنی تذکرہ ہوا، کیونکہ غزوہ بدر کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ آگے سورہ انفال میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ ذکر کریں گے۔ تو دراصل یہاں پر ضمنی تذکرہ ہوا، وہ بھی مسلمانوں کے ایمان کی بڑھوتری اور اضافے کے لیے کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں دیکھ لیا جب تک مسلمان ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال رہے، جب تک مسلمان کی نظر اسلحہ پر، ٹیکنالوجی پر نہیں گئی۔ دیکھیے تیاری ضرور کرنی چاہیے، اسباب و وسائل سارے اختیار کرنے چاہیے، جو ٹیکنالوجی اور اسلحہ دستیاب ہے اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، مگر ان چیزوں پر فتح کا مدار نہیں ہے۔ فتح کا مدار ہوتا تو یقیناً ہر جنگ میں کافر جیت جاتے، مگر انسان استعمال ضرور کرے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ جب ہمارے دل میں ایمان ہے، یقین ہے، اللہ رسول کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم جنگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ فتح دیں گے۔ باقی اسباب کے درجے میں یہ چیزیں بھی استعمال ہوں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہتر سے بہترین ٹیکنالوجی، بہتر سے بہترین اسباب حرب، آلات جنگ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے
کہ انسان یہ چیزیں حاصل کرے، مگر نتیجہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انحصار اس پر نہ کرے، توکل اللہ کی ذات پہ کرے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ کیا بنیادی طور پر، یعنی ان آیات کا جو موضوع ہے وہ غزوہ احد ہے۔ تقریباً 55 آیات ایسی ہیں جن میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ 3 ہجری میں یہ جنگ ہو رہی ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر مسلمانوں سے اجتہادی طور پر یہ سمجھ لیا کہ فتح ہو گئی ہے۔ جو جبل الرماد پر جو 50 تیر انداز تھے، ان میں سے 40 لوگ جنگ کو ختم سمجھ کر واپس آ گئے، اور پھر پیچھے سے خالد ابن ولید کی قیادت میں کافروں نے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید تب تک ظاہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ تقریباً 70 حضرات شہید ہو گئے، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ آپ کے ہم شکل صحابی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ البتہ شروع میں جب مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی تو کافروں کے 8 بڑے علم بردار قتل ہو گئے، مگر جب بعد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور کل 22 جو مشرک تھے، 22 جو کافر تھے، وہ اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالی نے مسلمانوں کی پھر بھی مدد کی، اور ظاہری اسباب کے تحت یہ تھا اس موقع پر اگر یہ کافروں کا لشکر جو اس وقت ابو سفیان کی قیادت میں آئے تھے، جناب ابو سفیان بھی تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، تو جب یہ کافر لوٹے، یعنی کہ جبل الرماد سے ہو کر جب یہ آئے اور مسلمانوں کو جس انداز میں انہوں نے نقصان پہنچایا، تو ظاہراً یہی لگ رہا تھا کہ اگر یہ چاہتے تو مسلمانوں کا بالکل ہی صفایا ہو جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں واپس موڑ دیا اور یہ یہاں سے چلے گئے۔ بعد میں یہ حمراء الاسد تک پہنچے تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ آج تو بڑا سنہری موقع تھا، مسلمانوں کو بالکل ہی تحت ایک کر دیتے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا۔ ابو سفیان وغیرہ ان لوگوں نے ارادہ کیا واپس آنے کا۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اسی طرح وہ لوگ جمع ہوئے ہیں، تم بھی تیاری کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل پڑے، حمراء الاسد تک پہنچے، اور وہاں پہنچے کافروں کو پتہ چلا تو وہ بھی بھاگ گئے، مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ تو بہرحال یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی جس میں کافر 3000 کے لشکر کے ساتھ تھے، اور صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 700 تھی۔ ابتداً فتح ہوئی، مگر بعد میں مسلمانوں کی عملی اور اجتہادی غلطی کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے بہرحال مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ تو اسی طرح جب مسلمانوں کا نقصان ہو گیا تو جو منافق ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، انہوں نے پھر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ تو آگے کچھ آیات آ رہے ہیں، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور اس سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے، مجاہدین کے لیے کامیابی کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ ایک تو صبر کے ساتھ جنگ کرنی ہے، صبر کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ کافروں کے مقابلے میں زیادہ شجاعت اور زیادہ استقامت کے ساتھ لڑنا ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، اور چوتھا یہ کہ تم نے تقوی کے ساتھ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر، جہنم کا خوف، یہ اپنے مد نظر رکھنا ہے، تو کامیابی انشاءاللہ تمہیں ملے گی۔ تو اس مضمون پر سورہ آل عمران ختم ہوئی۔ آگے سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النساء بھی مطولات میں سے ہے، بڑی صورتوں میں سے ہے، البتہ اسے مفسرین کی زبان میں سورۃ النساء کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کبریٰ کیوں کہتے ہیں؟ 28ویں پارے میں ایک سورت آ رہی ہے سورۃ الطلاق، اس کو سورۃ النساء قصریٰ کہتے ہیں، چونکہ سورۃ الطلاق میں بھی عورتوں کے مسائل ہیں، سورۃ النساء میں بھی زیادہ تر عورتوں کے مسائل اور احکام ہیں، تو اسی نسبت سے سورۃ الطلاق کو بھی سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ پھر فرق کرنے کے لیے اس کو کبریٰ کہتے ہیں اور اس کو قصریٰ کہتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی سورۃ النساء ہے سورۃ الطلاق، اور یہ جو سورۃ النساء ہے یہ بڑی سورۃ النساء ہے۔ تو بہرحال اس میں زیادہ تر احکام کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کی ابتدا میں 2-3 باتیں ذکر کی۔ سب سے پہلے تو اموال یتامہ پر بات کی ہے، چونکہ اس کا جو پس منظر ہے، غزوہ احد میں 70 حضرات شہید ہو گئے تھے صحابہ کرام، اور بہت سے بچے ظاہر ہے یتیم ہو گئے، بیوگان کا مسئلہ تھا، وراثت کا مسئلہ تھا، یتیموں کے وراثت کا مسئلہ تھا، اور اسی طریقے سے یتیموں کی کفالت کا مسئلہ تھا۔
تو پھر سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے تدریجاً اسی صورت میں بھیج دیے۔ تو سب سے پہلے اموال یتامہ پر بات کی گئی ہے کہ یتیموں کا حق نہ کھا۔ جو بچے یتیم ہو گئے، بہت سے حضرات نے اس طرح کے حرکات کی، اس طرح کی شکایات ملی، آدمی شہید ہو گیا اور اس کے بھائی نے وہ جو مال تھا اپنے بھائی کا اس پہ سارا قبضہ کر لیا، بیوہ کو بھی محروم رکھا، اپنے جو یتیم بھتیجے بھتیجیاں تھیں انہیں بھی محروم رکھا۔ یہ شکایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پھر یہ آیات بھی نازل ہوئی اور آیات میراث کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ تو اموال یتامہ پر بات کی کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، البتہ اگر وہ یتیم ہے۔ اب شریعت کی نظر میں یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جو بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اب ظاہر ہے اس کا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کا کوئی ولی وارث ہے نہیں، اس کا کوئی گارڈین سرپرست نہیں ہے، تو تم چچا ہو اس کے، تم دادا ہو اس کے، تم سرپرست بن جاؤ، اور اس بچے کا جو مال ہے یعنی اس کے باپ کا جو ترکہ ہے، چھوڑا ہوا مال اس کی وراثت میں آ رہا ہے، تم اس کے سرپرست بن جاؤ، اس کا مال اپنی کسٹڈی میں، اپنی نگرانی میں رکھو۔ کاشتکاری والا مال ہے یا دوسرا کاروباری مال ہے، تجارتی مال ہے، اپنی نگرانی میں رکھو۔ بچے کا جو خرچ ہوتا ہے اس پہ خرچ کرتے رہو، حساب کتاب کرتے رہو، لیکن تم خود اس میں سے نہ کھاؤ۔ دوسرے لفظوں میں شریعت نے یہ دو تاکیدیں کر دی، ایک تو یتیم کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یتیم کو اپنی کفالت میں رکھو، اس کا اپنا مال ہے، اس کی نگرانی بھی تمہاری ذمہ داری ہے، البتہ حساب کتاب بالکل بحال رکھو، اسی کے مال میں سے تم خرچ کرتے رہو، اس پر اپنے مال میں سے خود پر خرچ کرو، یتیم کے مال میں سے اسی پر خرچ کرو۔ اور اس کے بعد پھر نکاح کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے آدمی کو جو ہر اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو اسے 4 شادیوں کی، 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہر طرح سے مراد بیویوں کے صحیح معنی میں حقوق ادا کر سکتا ہو، نا انصافی نہ کرے۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں طبعاً اس طرح کا ہوں کہ میں کسی ایک طرف مائل ہو جاؤں گا، میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، یا پھر یہ ہے کہ میں ہر بیوی کے نان نفقہ کا ذمہ داری پوری نہیں کر پاؤں گا، تو پھر اس کو حکم دیا کہ بس تم پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ بہرحال گنجائش ہے، شریعت نے گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں تو مسائل کو دیکھا جائے تو ایک بہتر صورت ہے، مگر بات وہی ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں دوسری تیسری شادیاں انصاف نہیں کرتے، اسی لیے یہ موضوع ہی سرے سے بدنام ہو گیا ہے۔ تعدد ازواج والا، بے شک انسان 1 سے 2 2 3 4 تک چلا جائے، شادی نکاح کر سکتا ہے، مگر پورا انصاف کرے۔ اگر وہ انصاف کر سکتا ہے اپنے تمام اختیاری امور میں، اختیاری معاملات میں اگر انصاف کر سکتا ہے تو بے شک کرے، ورنہ پھر یہ کہ ایک پر اکتفا کرے۔ اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام سے ہٹ کر اگر ہم مغرب کو دیکھتے ہیں، وہ 1 سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں دیتے، لیکن غیر قانونی طور پر وہ 1 سے زائد ان میں اجازت ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ناجائز تعلقات کی صورت میں چاہے 1 سے زائد جتنی عورتیں بھی رکھ لی جائیں۔ وہ تو بدبخت ہم جنس پرستی تک بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اسلام نے اپنے اصولوں کے تحت، اپنے ضوابط و شرائط کے تحت 1 سے زائد نکاحوں کی اجازت دی ہے، اور مغرب نے اس کلچر کو پروموٹ کیا ہے کہ شادی 1 ہونی چاہیے، اور اس سے ہٹ کر ناجائز تعلقات میں چاہے آپ 10 سے بھی کر لیں۔ تو بہرحال اسلام چونکہ شرم و حیا کا دین ہے، اسلام نے عافیت سکھائی ہے اور پاک دامنی سکھائی ہے۔ تو ایک تو ادھر یہ مسئلہ ہے، اور پھر آگے آیات میراث ہیں، یعنی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس زمانے کے کمزوروں کا۔ کمزور وہی ہوتا ہے جو خود کچھ کر نہ سکتا ہو، عورتیں بھی کمزور ہیں، بچے بھی کمزور ہیں، تو اسلام نے ان کے حقوق متعین کر دیے، انہیں میراث دے دی۔ یعنی ان آیات کے آنے سے پہلے عرب بھی کہتے تھے ہم ایسی مخلوق کو، ہم ایسی جنس کو، ہم ایسے لوگوں کو کیوں میراث دیں جو نہ گھوڑے پہ سواری کر سکتے ہیں، نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ میراث کے حقدار فقط نوجوان لڑکے ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، عورتیں بھی نہیں ہیں۔ مگر اسلام نے سبھی ورثاء کا اتنے خوبصورت انداز میں حق دیا کہ جتنے بھی محروم سمجھے جانے والے طبقات تھے ان سب کو حق مل گیا۔ ہماری بدقسمتی ہے، اسلام سے دوری ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، اور جہانداری کی باتیں ہیں کہ لوگ آج بیٹیوں کو زمین کا اپنے ترک وراثت کا حصہ نہیں دیتے، لوگ اپنی بہنوں کو نہیں دیتے، بیٹیوں کو نہیں دیتے، مگر اسلام نے 14 صدیوں پہلے ان لوگوں کے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ اور اس پارے کے آخر میں
وہ رشتے بتلائے گئے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، یعنی جو رشتہ ایسا ہے کہ اصول و فروع ہیں، آدمی اپنے اصول سے ماں سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے، اولاد کی اولاد سے نکاح وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو قرابت والے نسبتیں ہیں، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اپنی پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور بعض رشتے ہیں جو مصاہرت والے ہیں، مثلا بیوی کے ہوتے ہوئے سالے سے نکاح نہیں کر سکتا، جو ساس بن گئی ایک دفعہ زندگی بھر پھر اس سے نکاح نہیں کر سکتا، جمع بین الاختین نہیں ہو، یعنی دو بہنیں ایک ہی آدمی کے نکاح میں بیک وقت نہیں آ سکتی۔ تو آخر میں یہ رشتے بتلائے گئے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا، جن سے رشتہ داری یعنی کہ شادی وغیرہ کی صورت میں کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔